آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ وینزویلا کا جو بحران ہے اس کی ہاؤ ہو میں غزہ کا المیہ بظاہر پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے، مگر اسرائیلی کارروائیاں ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی ہیں۔ اس کی خواہش ہے اور کوشش بھی ہے کہ غزہ کے تمام فلسطینی شدید سردی سے اور پھر امداد کے بغیر ختم ہو جائیں، مگر فلسطینی ان حالات میں بھی کس طرح خود کو زندہ رکھ رہے ہیں، اس بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ مگر پہلے لاہور چلتے ہیں، جہاں گزرے سوموار کو یونیورسٹی آف لاہور کے شعبہ فارمیسی کی ایک طالبہ فاطمہ شعبے کی بلند عمارت سے گر کے شدید زخمی ہو گئیں اور اس وقت لاہور کے ایک نجی اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس واقعے سے لگ بھگ 2 ہفتے پہلے 19 دسمبر کو شعبہ فارمیسی کا ہی ایک طالب علم اویس سلطان چوتھی منزل سے گر کے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فاطمہ کا تعلق نارووال سے ہے۔ اس کے گھر والوں نے اب تک مقدمہ درج کرنے کی باضابطہ درخواست نہیں دی۔ واقعے سے پہلے فاطمہ نے تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنے موبائل فون پہ کسی سے گفتگو کی۔ یہ فون ایک روز پہلے ہی اس کے بھائی نے خرید کے دیا تھا۔ چھان بین اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ مکمل ہونے تک یونیورسٹی انتظامیہ نے تعلیمی سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہیں۔ گزشتہ چند برس میں ایسے افسوسناک واقعات متعدد تعلیمی اداروں میں رونما ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ سوال بھی بار بار اٹھ رہا ہے کہ آج کل کے طلباء و طالبات کس طرح کے خاندانی، سماجی، سوشل میڈیائی اور تعلیمی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا ان بچوں کی کاؤنسلنگ کا بھی کوئی تسلی بخش انتظام ہے یا نہیں؟ اس طرح کے افسوسناک واقعات کی ذمہ داری تعلیمی اداروں اور طلباء کے خاندانوں پہ کس حد تک عائد ہوتی ہے؟ انہی سوالات کا جواب تلاشنے کے لیے ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عمرانیات سے منسلک استاد ڈاکٹر رضوان صفدر کو زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو رضوان صاحب، یہ جو طلباء پر کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خاندانی دباؤ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو نمبر لانے کی دوڑ ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں کودوانے کی دوڑ ہے، اور پھر کورس کا کتابیں جو ہیں، کورس کی جو کتابیں ہیں ان کا بوجھ الگ ہے، تو اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا تو انٹریکشن چونکہ ہے اس جنریشن کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، تھینک یو سو مچ سر۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں سوشل سائنس میں، سوشیالوجی میں، کہ جو سب سے اہم بنیادی جو سوشلائزیشن کا ایجنٹ ہے وہ فیملی ہے۔ جی، اب ہمارا چونکہ ہمارے اپنے بچے بھی ہیں، ہم ان کی بھی سوشلائزیشن کر رہے ہیں اور ہمارا سارا دن انٹریکشن بھی رہتا ہے، تو ایک جو میرا خیال ہے کہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ کیوں فیملیاں پریشرائز کرنا شروع کر گئی ہیں۔ یہ تو پیٹ بات ہے کہ جی فیملیز نے پریشرائز کرنا شروع کیا ہے، اور ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ اب بہت پریشرائز کر رہی ہیں، بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک پورا آپ یوں کہہ لیں کہ پوری ایک کیپٹلسٹ بزنس ہے کہ پہلی بات کہ، اور سرکار کے لیول پہ بھی ظاہر ہے کچھ باتیں ہیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے تک جو نمبرز تھے وہ ایسے نہیں آتے تھے کہ 1100 میں سے 1100 ہی نمبر آ گئے، 1100 میں سے 1095 نمبر آ گئے۔ تو اتنا کمپٹیشن زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بچوں کے اوپر اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز، ہائی ایکسپیکٹیشنز ہو گئی ہیں کہ والدین نے اب مطلب آپ 99% بھی لے کے آ رہے ہو تو والدین یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ 1% کدھر گیا۔ ایون ہماری اپنی فیملیز میں یہ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو کورس کا لوڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہے بچوں کے اوپر، کیونکہ جو انگلش میڈیم ہے سارا اس کے اندر، ایون یونیورسٹیز کی بھی بات کریں تو وہ کورس لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ بچے اس کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور آپ نے جو شروع میں بات کی کہ سوشل میڈیا نے تو ان کو ویسے ہی ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کورس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو اپنے کزنس کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ فلاں کے اتنے نمبر آ گئے ہیں، تمہارے اتنے نمبر نہیں آئے، تو میرا خیال ہے کہ یہ
انڈر ایمنس پریشر جو ہے وہ بچوں کو اس میں اچھا، یہ تو خاندانی دباؤ کی آپ نے مختصراً ایک جھلک دکھا دی. یہ بتائیے کہ جس ادارے میں وہ پڑھتے ہیں، آج کل میں سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں ہوگا کہ تعلیم ایک مشن ہوتی ہوگی، لیکن اب تو ایک انڈسٹری ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر کی ایک برانچ سمجھ لیں اسے. تو اس لحاظ سے جو بچے تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں کی جانب سے کس کس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں ان پہ، جنہیں وہ بعض اوقات جھیل بھی نہیں سکتے؟ جی سر دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ انٹر پلے ہے نا پورا سوشو اکنامک اور اکیڈیمک. تو سوشو اکنامک ہم نے تھوڑا بہت بات، ظاہر ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بھی آپ نے فالو کرنے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں آپ نے آپ کو کیپ اپ بھی رکھنا ہے. اور یونیورسٹیز میں خاص طور پہ ود ان کلاس بھی بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے جی. کہ آپ نے کس طرح ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، کس طرح سی جی پی اے لینی ہے. اور آج کل ایک بہت بڑی دوڑ جو لگی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح ایک اچھی سی جی پی اے سکیور کر کے باہر نکلنا ہے، ملک سے کیسے باہر جانا ہے، اسکالرشپ کیسے ڈھونڈنی ہے، پاکستان کو کیسے چھوڑنا ہے، انگلینڈ کیسے جانا ہے، جرمنی کیسے جانا ہے، یورپ کیسے جانا ہے، امریکہ کیسے جانا ہے. تو یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کی طرف سے خاص طور پہ پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بچوں کے اوپر اکیڈمک پریشر بھی ہوتا ہے، اور وہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر ان کا جو ہے وہ اکنامک پریشر بھی ہوتا ہے کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہیں. لاہور میں جو پڑھ رہے بچے ہیں ان کے، اور اگر کوئی پیرنٹ ہے وہ لاہور میں افورڈ کر رہا ہے اپنے ایک بچے کو یا دو بچوں کو پڑھانا، تو پیرنٹس کے اوپر بھی بہت برڈن ہے. اور ہم نے وہ سب نوکریاں جو ہے نا وہ پڑھنے کے بعد سٹارٹ کی تھی. اب لاہور کی حد تک تو مجھے پتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بدل گیا ہوا ہے. اب بچے جو ہیں وہ پہلے سیمسٹر میں آتے ہیں اور ساتھ وہ کوئی آن لائن رات کو نوکری کر رہا ہے، کوئی کہیں شام کے وقت نوکری کر رہا ہے. تو ان کے اوپر ادھر والا پریشر بھی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کا برڈن جو ہے یا یہاں لاہور میں رہنے کا جو خرچہ ہے وہ کیسے پورا کریں گے. تو جی راشد صاحب، ایک ہمیشہ ایک کامنٹ کیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ میری جنریشن یا کبھی کبھی شاید وسعت کی جنریشن کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر بھی پریشر تھا، ہمارے وقت میں بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی، ہمارے پر بھی مطلب بہت دباؤ تھا. یہ جو آج کل کے بچے ہیں یہ کمزور ہیں، یہ فریجائل ہیں، یہ بہت جلدی پریشر لے لیتے ہیں. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بات تسلیم کرنی ہوگی نا کہ ہمارے وقت میں جو پریشرز تھے اور آج کے دور میں جو پریشرز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ میں جانتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں مجبور ہوں، مجھے پوچھنا پڑے گا. تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں کوئی کاؤنسلنگ یا کوئی مینٹل ہیلپ اس طرح کا کوئی انتظام ہوتا ہے؟ مطلب آن پیپر نہیں، پریکٹیکلی. سر جہاں تک I'm not justifying obviously، جہاں تک سرکاری اداروں کی بات ہے تو ایک یونیورسٹی کی سطح کے اوپر ایک ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کا آفس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ بھی اپوائنٹ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ یہ پالیسی ہے اور اسی طرح سے امپلیمنٹڈ بھی ہے کہ آپ نے ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہونی چاہیے، ایک میل اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہونا چاہیے. تو وہ بچوں کو کاؤنسل کرتے ہیں جس حد تک وہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ہر بچے کی حد تک نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے کہ پرائیویٹ اداروں کی، سر پرائیویٹ اداروں کے بزنس ماڈل کا فرق ہے. پرائیویٹ اداروں کا بزنس ماڈل یہ ہے کہ آپ بچے لے کے آئیں، وہ پیسے لے کے آئیں اور اپنی ڈگری لے کے جائیں. تو ان کا تو بزنس ماڈل ہی ڈیفرنٹ ہے. مطلب دکانداری ہے نا، یہ تو پھر دکانداری ہے، آپ یہ کہہ لیں. اور ایک جو آپ نے بات کی، میں اس کو جوڑوں گا، جو بہت فیمس ڈرخائم تھیورسٹ تھے سوشیالوجی کے، انہوں نے ٹائپس بتائی تھی سوسائڈ کی. تو دو پاکستان میں وہ بہت فٹ بیٹھتی ہیں، دو ٹائپس. ایک انہوں نے انامک سوسائڈ بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انامک سوسائڈ اس وقت ہوتا ہے جب سوسائٹی میں ریپڈ چینجز آتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کو لیک آف مورل گائیڈنس ہو جاتا ہے اور کرونک ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو اور ڈیزائرز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو آج ہم اگر دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو انامک سوسائڈ ہے ڈرخائم کا، یہ بہت پاکستان میں فٹ بیٹھتا ہے کہ ایک تو یہ جو یوتھ ہے اس کی سوشل میڈیا کی وجہ سے اور پورا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں. فوراً سے راتوں رات وائرل ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات ڈالرز
कमाना चाहते हैं, वो जब नहीं होता तो फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लाखों लोगों से कनेक्टेड हैं लेकिन अकेले हैं, वाह, क्या बात अटेम्प्ट है। कर रहे हैं सुसाइड की, लाखों लोगों से सोशल मीडिया के ऊपर अटेम्प्टेड है। तो जो है पूरा मेरा ख्याल है कि इसको ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, इसमें चूंकि इकोनॉमिक सोसाइड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी बात करते हैं कि जब मुल्क के अंदर या किसी माशरे के अंदर रहते हुए आपको फ्यूचर में कुछ नजर ही ना आ रहा हो, वो फर्टिलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं कि आप आगे चल के क्या करेंगे, आप और ख़ास तौर पे आपकी अगर कोई पर्सनल चॉइसेस हैं उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है, इसकी भी वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैरिज को कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे अभी रिसेंट केस में वसू साहब ने जिक्र किया कि हुआ है कि वो किसी लड़के के साथ आधा घंटा कॉल थी। अब ये देखें कि बहुत आज़ादी मिल तो गई है, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स आ भी गए हैं, लेकिन हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में और उस आज़ादी में जब क्लैश आता है तो फिर सवाल उठते हैं। फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती, पेरेंट्स नहीं मानते या कोई और नहीं मानता, तो दूसरे प्रेशर भी होते हैं, तो वो मिल के एक पूरा नेक्सस बनता है और वो फिर इस तरफ को अच्छा, लेके जाता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, तो इस पर मैं थोड़ा सा इसको एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा आसान जवाब हमें चाहिए होता है कि यार इसने खुदकुशी की क्यों, ये फैक्टर होगा या ये फैक्टर होगा। कभी कोई एक फैक्टर नहीं होता, ये चीज़ों का मिलाप होता है। मुझे याद है कि वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज जो मैंने किया था अपने करियर में वो डॉक्टर मुराद मूसा का था, जिनको एक तरह से फादर ऑफ साइकोलॉजी भी है पाकिस्तान में, और उनका जो शोबा है, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो सुइसाइड ही थी। तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जितनी तेज़ी से माशरे में तब्दीलियां आ रही हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 15, 20, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उन दिनों में पाकिस्तान में जो सुसाइड का ग्राफ था ना, वो बढ़ता जा रहा था। रिवायती तौर पर हम कहते थे कि मुसलमान ममालिक में सुसाइड रेट कम होती है, और ये कुछ हद तक सच भी है यहाँ पर, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं होती। और पिछले कई सालों में आपको याद है चित्राल में लाइन से खुदकुशियां हुई थी, लाइन से खुदकुशियां हुई थी। ये ग्राफ बदलता जा रहा है, और कैसे ना हो, क्योंकि देखें अगेन जो अभी रश साहब बात कर रहे थे, यार आप अभी अपना फ़ोन खोलें, आप सोशल मीडिया पर जाएं, आप जितने भी खूबसूरत हैं, आप जितने भी कामयाब हैं, आप जितनी भी दौलत है आपके पास, आपको कोई 100 और लोग मिलेंगे जो उससे 100 गुना ज़्यादा कामयाब लग रहे हैं। आप पे क्वेश्चन शुरू कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि यार व्हाई एम आई अ लूजर, ये सब विनर्स कैसे हैं। तो ये जो प्रेशर है ना यार, ये अच्छा, इसका कोई डॉक्टर साहब कोई सिंपलिस्टिक हल तो फिर नहीं डिस्कस कर सकते हम, क्या हो सकता है? सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिंपलिस्टिक हल है। मेरा यही ख्याल है कि इदारों के अंदर काउंसलिंग का एक, और ये अब एक यूं कह लें कि एक मौका भी है कि इदारों के अंदर काउंसलिंग का एक जो है वो, और मेरा ख्याल है कि एक तो काउंसलिंग हो ही हो, पेरेंटल लेवल के ऊपर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप, जैसे ज़रार साहब ने कहा कि आप जब आइडियल्स सोशल मीडिया के अपने उस तरह के अपना लोगे, और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी आ गया, हमारे रिलेशनशिप में भी आ गया कि हम अपने आप को डिमीन्ड फील करते हैं जब, क्योंकि कंपैरिजन है, हर पोस्ट के अंदर कंपैरिजन है। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की सतह के ऊपर भी, और किसी ना किसी हद तक, और ये बात यूनिवर्सिटियों से नहीं, ये स्कूलों से और कॉलेजों से होती हुई यूनिवर्सिटियों में पहुंचे, कि यूनिवर्सिटी में भी हो कि भाई आप स्टूडेंट्स आपके कंज्यूम क्या कर रहे हैं। अब देखेंगे जो एडवांस दुनिया है, मतलब हार्वर्ड के बारे में हमने सुना कि वो कहते हैं कि आपने क्लासरूम में गैजेट नहीं लेके आना, गो बैक टू योर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज ये जो मोबाइल आपके पास पड़ा है ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो आपको कुछ नहीं भी आ रहा, लेकिन आप उसको बार बार खोल के देख रहे हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई स्टेटस अपडेट तो नहीं हुआ। अब ना एक और भी आप शामिल कर दें, और वो है एआई, राइट? क्योंकि अब और इस पर मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर कोई तफसील में बात करनी चाहिए। लोग इतने आइसोलेट हो गए हैं कि उनके चैट बॉट्स उनके दोस्त बन गए हैं, बाकायदा उनके साथ रिलेशनशिप्स कायम की है लोगों ने। तो आप यही सोचो, बहुत खूबसूरत बात की थी अभी डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, कि यार आपके लाखों फ्रेंड्स हैं लेकिन आप ऑनलाइन, आज सबसे लेकिन ज़्यादा आप अकेले हैं। आप अकेले हैं। दिस इज इट। वो कहते हैं ना कि बीइंग अलोन इन अ क्राउड। तो आजकल तो यार द क्राउड इज ऑफ मिलियंस, लेकिन वो आपके फॉलोअर होंगे लेकिन आपके दोस्त तो नहीं है ना। फिर एक और चीज़ भी शायद है कि जो आदमी को पढ़ना चाहिए,
پڑھنا ایک آکسیجن ہے. ہاں کچھ بھی پڑھیں لیکن پڑھیں, اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے ایک تو وہ بھٹتا ہے, مصروف رہتا ہے, اور دوسرے آئیڈیاز کے لیے وہ ایک گلی کھلتی ہے. تو وہ جو مصروفیت ہے اگر وہ بھی بند ہو جائے, صرف کورس کا بوجھ ہو اور صرف جو ہے واٹس ایپ ہو یا سوشل میڈیا ہو, تو اس میں آپ اس طرح گر جاتے ہیں. مطلب میں حالانکہ اس جنریشن کا نہیں ہوں جس کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں خود بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ اسکرین کو دیکھتے دیکھتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک ڈیزیز ہے جو ہم سب کو کھائے جا رہی ہے. سر اٹ از اے ڈیزیز, اور نہ صرف یہ جو ایکچوئل جو ڈرگ ایڈکشن ہے نا, یہ اس کی طرح کام کرتی ہے. اینی وے ابھی اس پہ بہت اور بھی بات ہو سکتی ہے, آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی ایک لیک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پاکستان میں انصاف اور عدالتوں کا جو حال ہے اس کے پیش نظر پولیس از خود جج اور جلاد کے فرائض نبھاتی بھی نظر آتی ہے. کبھی زیر حراست ملزم ہٹا کٹا ہونے کے باوجود اچانک دل کے دورے سے مر جاتا ہے. کبھی وہ تفتیش سے گھبرا کے دوسری یا تیسری منزل کی کھڑکی سے کود کے خود کو ختم کر لیتا ہے. کبھی پولیس اسے اسلحے یا دیگر ساتھیوں کے ٹھکانے کی نشاندہی کے لیے لے جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک کسی ویرانی میں ملزم کے ساتھی اسے چھڑانے کے لیے نمودار ہوتے ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں ملزم مارا جاتا ہے مگر اس کے ساتھی فرار ہو جاتے ہیں, لیکن ایک آدھ سپاہی کی ہتھیلی یا ٹانگ پہ بھی گولی لگ جاتی ہے. مگر اب جنتا ایسی کہانیاں سن سن کے بور ہو چکی ہے, چنانچہ اب پولیس نے بھی اپنا طریقہ بدلا ہے. لاڑکانہ کے بیچوں بیچ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی والے دن پولیس نے ایک عادی مجرم کو شدید زخمی ہونے کے باوجود گرفتار نہیں کیا, بلکہ سینکڑوں افراد کے سامنے نیچے پڑے ملزم کو سر پہ 2 گولیاں مار کے ٹھنڈا کر دیا. 2-3 دن بعد اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس کو بھی تنقید سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ محکمہ جاتی کارروائی ڈالنا پڑی. لاڑکانہ سے معروف صحافی طارق درانی ہمارے ساتھ ہیں. درانی صاحب, لاڑکانہ پولیس کے اس دیدہ دلیر انصاف کے پیچھے اندر کی کہانی کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلے میں آپ کو سارے اس واقعے سے اویئر کر دوں. 27 دسمبر کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ختم ہونے کے کوئی تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ واقعہ لاڑکانہ شہر میں پیش آیا. پولیس کا موقف پہلے اس میں یہ آیا کہ ڈاکو ڈکیتی کر رہے تھے. ڈکیتی کے دوران پولیس پہنچی, پولیس نے کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ایک پولیس اہلکار ہے اورنگزیب جتوئی, وہ 2 گولیاں لگنے سے زخمی ہوا اور ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے مارا گیا. یہ اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے. 31 دسمبر کو یہ ویڈیو سامنے آتی ہے. اس ویڈیو میں ایک پولیس اہلکار, اس کا نام ارز محمد ہے, یہ اسی پولیس اہلکار جو زخمی ہوا ہے اورنگزیب جتوئی اس کا سگا بھائی ہے. وہ اس ملزم جس کو پہلے دکھایا گیا تھا پولیس کی جانب سے FIR بھی داخل کر دی گئی تھی ان دنوں میں کہ جی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے, اس کو گولیاں مارتے ہوئے نظر آتا ہے. جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے 31 تاریخ کو, فوری طور پر اس اہلکار ارز محمد کو لاڑکانہ کے SSP احمد فیصل چودھری نے ڈیٹین کر دیا, کیونکہ ابھی تک واقعے کی FIR نہیں ہوئی تو اسے ڈیٹین ہی کہا جائے گا. کوارٹر گھاٹ کیا ہے, 14 دن کا SP کو اختیار ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو ڈیٹین کیا, اس کے بعد یہ سارے اس کے جو مارا گیا تھا علی گل کلہوڑو, اس کے ورثہ سامنے آئے میڈیا کے سامنے. ان کا تو کہنا تھا کہ علی گل پہ کوئی کیس داخل نہیں, لیکن پولیس علی گل کا 10 کیسوں کا ریکارڈ سامنے لے آئی ہے, جس میں ایک کیس ناجائز ہتھیار رکھنے اور اقدام قتل کے کیس میں وہ اس وقت شکارپور کی کورٹ سے PO بھی تھا. ان کے ورثہ کیس داخل کر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 تاریخ کو IG سندھ کی جانب سے اس حوالے سے انکوائری کمیٹی ایک بنائی جاتی ہے اعلیٰ سطحی. CTV کے ایڈیشنل IG ہیں ذوالفقار لاڑک, SSP خیرپور ہے ڈاکٹر سمیع اور SSP جیکم آباد محمد کلیم ملک کی سربراہی میں اس ایشو کے حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی, جس نے 3 تاریخ کو یہاں پر آ کے سارے بیانات کیے, ورثہ سے بھی ملاقات کی, پولیس اہلکاروں سے جو ملے اور ڈیوٹی پہ موجود جو سب عملہ تھا ان سب سے ملے. اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر
وہ اپنی سفارشات پیش کریں گی. 2 تاریخ کو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو 5 کو ان کو اپنی رپورٹ دینی تھی, لیکن اس وقت تک ان کی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ آئی جی سندھ کے پاس پیش کی نہیں جا سکتی ہے. ورثا نے کا کہنا ہے, ورثا میڈیا کے سامنے آئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو ایف آئی آر داخل کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ ڈاکو مارا گیا تھا اور ایس ایچ او اس میں مدعی ہوا تھا, اس لیے ہم اس سے پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں پولیس والے کہ اسی میں آ کے آپ 161 کا بیان دیں تاکہ ہم پولیس اہلکاروں کے نام کھول سکیں اور اسی کیس کو ہم آگے چالان کر سکیں. پولیس سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ ایک مفیور کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے, اس لیے ہم دوسری ایف آئی آر داخل نہیں کر سکتے. تو معاملہ اس وقت پینڈنگ ہے اور جو نظر آ رہا ہے ورثا عدالت کی طرف جائیں گے, جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کس پہ کیس داخل ہوتا ہے نہیں ہوتا. تاہم جس نے یہ واقعہ کیا تھا, جو اس میں ملوث تھا, وہ اسی زخمی پولیس والے کا بھائی ہے جس نے فائرنگ کی, جو زخمی ہوا تھا, اور اسے فوری طور پر جیسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے ڈیٹین کر دیا گیا ہے. اس وقت تک وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو وائرل ویڈیو جو ہے درانی صاحب وہ تو ہو گئی, لیکن خود جو لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے وہاں پہ وہ اس بات سے ناراض ہیں, لا تعلق ہیں, خوش ہیں, کیا ہے مطلب پبلک سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب واقعہ ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر پبلک سینٹیمنٹ کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو منہ دیکھ رہے ہوں گے, رش دیکھ رہے ہیں جی, عوام کھڑی ہے, عوام کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے, پولیس بھی وہاں موجود ہے, لیکن پولیس اتنی نہیں جتنی وہاں عوام تھی, لیکن کسی نے ان کو وہاں نہیں روکا. دیکھیں اس وقت تو ایک بات کلیئر ہے, پبلک کرائم فری رہنے کے لیے, کیونکہ جس طرح کی وارداتیں پورے صوبے میں کہوں, اگر پاکستان میں کہوں, پڑی ہیں کہ موبائل چھیننے کی واردات ہو, موٹر سائیکل چھیننے کی واردات ہو, اور اس سے متاثر عام آدمی ہو رہا ہے. عوام تو یہی چاہتی ہے کہ ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ, کیونکہ عدالتوں سے یہ ضمانتوں پہ نکلتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی ہو, لیکن اس طرح کی عدالت لگائی جائے, کھلے عام کیا جائے, اس کی اجازت تو شاید کوئی نہیں دے گا. سوشل میڈیا کی اگر آپ بات کہیں, اگر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ دیکھیں تو میں لوکل یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, کوئی بھی اس چیز کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. پولیس مقابلوں کو تو چلے کسی طرح عزم کر جاتے ہیں, لیکن اس طرح کھلے عام عدالت لگا کر مارنا, ریکارڈنگز اور عوام کے سامنے مارنے کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. جی, اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ویسے اس علاقے میں کیا ہیں, کتنے ہوں گے؟ اسٹریٹ کرائم تو سر عام ہے, نہ صرف ہمارے پاس, پورے انٹیریئر کی اگر بات کی جائے, پورے سندھ کی اگر بات کی جائے تو اسٹریٹ کرائم تو ہوتے ہی رہتے ہیں. موبائل چھیننے کی واردات ہوئی, یا پرس چھیننے کی وارداتیں ہوئی, یا موٹر سائیکلیں چھیننے کی, یا چوری کی, تو اس طرح کی وارداتیں تو عام ہیں, ہر جگہ ہیں. کہیں کم ہوگی, کہیں زیادہ ہوگی, لیکن یہ جو واردات تھی اس میں پولیس کا بتانا ہے کہ موٹر سائیکل چھیننے کی واردات تھی, لیکن اس وقت تک وہ جس کے ساتھ موٹر سائیکل چھیننے کی واردات تھی وہ مدعی بھی کوئی سامنے نہیں آیا. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ فیملی سامنے آنا نہیں چاہتی. صحیح. تو یہاں پر 2-3 چیزیں تو کلیئر ہیں کہ ایک تو جس کو یہاں پر قتل کیا گیا, قتل ہی ہے, اس کا ایک کرمنل ریکارڈ تو تھا, رائٹ, اور اگر اس پولیس اہلکار کے بھائی کو گولی لگی ہے, رائٹ, تو یہ ایک غصے میں آ کے اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. کیونکہ, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انکاؤنٹر کی روایت یہ نہیں ہے. انکاؤنٹر کی روایت بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جب فل فرائی کرنا ہوتا ہے, ہمارے پاس تو پوری زبان ہے اس کے لیے نا, ہاف فرائی, فل فرائی. جب فل فرائی کرنا ہوتا ہے تو آپ بڑی محفل میں نہیں کرتے, آپ کہیں کونے میں جا کے یا کسی سنسان علاقے میں جا کے کہتے ہیں یار بھاگ, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ. لیکن بھری محفل میں کرنے کے لیے ایک خاص طرح کا کانفیڈنس چاہیے کہ میرا بعد میں کیا زیادہ کیا ہوگا. کانفیڈنس یا تو پھر بالکل ہی میٹر آؤٹ ہو جائے, یہ بھی ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے, بندہ لکھا ہوا ہے, عرض محمد ہے نا, یہ گولی چلاتے وقت بھی کہہ رہا ہے تم نے میرے بچے کو مارا ہے, تم نے میرے بچے کو مارا ہے, تم نے میرے بھائی کو مارا ہے, تم نے اس پہ گولی چلائی ہے. تو وہ ذاتی اس پہ عداوت پہ آ کے اس طرح کر رہا ہے, کیونکہ اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس میں وہ عرض محمد فائرنگ کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے بچے کو گولی ماری ہے, تم نے میرے بچوں کو مارا ہے, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. مانا اس کو اگر کہا جائے تو عرض محمد کا ذاتی ایکٹ بالکل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیگر پولیس بھی وہاں موجود تھی, اس کو روکا جا سکتا تھا, روکا نہیں گیا, اور اس کو یہ کرنے دیا گیا. نہ صرف عوام, پولیس تو چھوڑتے پر عوام کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی. فل فرائی کرتی ہے پولیس, ہاف فرائی کرتی ہے, پہلے ہی زخمی تھا, لیکن چلیں وہ جذبات میں آ گیا, اس کا ذاتی ایکٹ ہم کہیں اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ روکنے کے لیے وہاں پر پولیس کے علاوہ بھی لوگ تھے, لیکن روکا نہیں گیا, ریکارڈنگ کرتے رہے. دیکھیں یہ ریکارڈنگ جو وائرل ہوئی ہے یہ بھی کسی عوام کی طرف سے ہی وائرل ہوئی ہے نا, عوام نے وائرل کی, بنا رہے تھے, لیکن کوئی روک نہیں رہا تھا. اگر میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں تو روکنے کی ضرورت تھی نا,
نہ کہ سپورٹ کرنے کی یا موبائل ریکارڈنگ کرنے کی. یہ اصل اس میں جو ہے نا فیکٹ. اگر کسی نے روکنا تھا تو میرا خیال ہے کہ جو مسلح پولیس تھی وہی روک سکتے ہیں. اگر جس طرح کا موڈ ہے تو کوئی تماش بین میں سے تو کوئی نہیں آگے آئے گا. اور دوسری بات ہے جیسے درانی صاحب نے بھی کہا یار یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں وسط, اور خود ہم بھی اس میں شاید کچھ حد تک رسپانسبل ہیں کہ جب ایسی کوئی خبر آتی ہے نا کہ ڈرگ روڈ پر کوئی ایک بندہ چوری کر رہا تھا یا موبائل سنیچر پکڑا گیا اور ہجوم نے اس کو مار کر قتل کر دیا, کبھی کبھی تو جلا دیتے ہیں, کبھی ایک دو آدھے جو واقعات یاد ہیں کہ پھانسی بھی دے دی تھی, یہ بھی ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ کسی سے اب عوام میں جا کے کسی کی بھی رائے لیں, میرا خیال ہے 90% لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اور کیا کریں. یہ ایک رسپانس آتا ہے باس. اور اگین اور آف ریکارڈ جب کسی سرونگ اور کچھ ریٹائرڈ پولیس والوں سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں جب ہم یہ بات ہوتی ہے نا کہ اتنا کرائم کیوں, آپ کیوں نہیں کچھ کرتے, اس نے کہا کہ سر ہم بندے کو پکڑتے ہیں, ہم عدالت کے پاس لے جاتے ہیں, وہ ضمانت لے کے نکل جاتا ہے, اگلے ہفتے ہم اسی بندے کو پکڑتے ہیں. تو اب ہم نے پالیسی نکالی کہ یار یا تو اس کے دونوں گھٹنوں پہ گولی مار دو تاکہ کم از کم 3-4-6 مہینے کے لیے تو ڈاؤن رہے نا, یا تو پھر اڑا دو. اب اڑانے کا مسئلہ یہ ہے, اور پنجاب میں بھی ہم نے اکثر میرا خیال ہے کہ پچھلے سال اس طرح کے 4-5 واقعات مجھے یاد ہیں, کوئی بھی سال اٹھا لیں, کچھ الجھے کوئی بھی سال اٹھا لو, لیکن مجھے پچھلے سال کے 2-3 واقعات یاد ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے انوکھے تھے. کہ کچھ الجڈ ریپسٹ تھے, کچھ 4-5 تھے, مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں, مجھے کوٹ نہ کریں اس کے اوپر. اور ان سب کو نا پولیس مقابلے میں یا جب پولیس ان کو پکڑنے گئے تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس پر گولیاں چلی تھیں. اور ہر کیس میں تقریباً مجھے یاد ہے کہ لائن جو دی گئی تھی, اور میں بھی ہنس رہا ہوں, نہیں ہنسنا چاہیے, کہ وہ اصل میں وہ ان کی جو بندوق تھی نا وہ شلوار کے نف میں تھی, سب مسلح تھے, جب سب مسلح, سارے ریپس جب وہ نکال رہے تھے نا تو آپ کو پتا چل گئی, اور اس وقت پولیس کیا کر سکتی. لیکن پھر راون وار بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. طارق درانی صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے اپڈیٹ ہمیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو رہا ہو کہ پچھلے کئی ہفتوں یا اصل میں تو پچھلے کئی ماہ سے غزہ سے یا تو خبریں آ نہیں رہی, یا تو اگر آ رہی ہیں تو بہت کم آ رہی ہیں. میں یہاں پر صرف مین اسٹریم میڈیا کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ میں سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں. اس کی کئی وجوہات ہیں. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے, اس کو ہم نے کور بھی کیا ہے کئی بار. وہاں کی جو بڑے کمپنیز ہیں وہ الگوریدمز اور سینسرشپ کے ذریعے خبروں کو روک بھی رہی ہیں, سپریس بھی کر رہی ہیں, وہ انشور کر رہی ہیں کہ یہ خبریں وائرل نہ ہوں. جہاں تک مین اسٹریم میڈیا کی بات ہے تو مغربی میڈیا تو ویسے ہی نہیں کور کر رہا تھا, اور جو کور کر بھی رہے تھے وہ اس کی کوریج کی بنیاد کیا تھی, وہ صحافی جو غزہ میں آپریٹ کر رہے تھے. اب زیادہ تر تو وہ قتل ہو گئے ہیں, اور یہ ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ میڈیا کا ایک اٹینشن سپین بھی ہوتا ہے, اور کیونکہ اتنا کچھ اور ہو رہا ہے, ایران لے لیں آپ, وینزویلا لے لیں آپ, یمن لے لیں, تو اب کیمروں کا رخ ادھر ہے, شاید سوڈان کی طرف بھی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نسل کشی رک گئی ہے. اس نام نہاد جنگ بندی, اکتوبر میں یہ جنگ بندی ہوتی ہے, اس سے لے کے آج تک 400 تقریباً 450 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا. یہ صرف وہ اعداد و شمار ہیں جو پبلش ہوتے ہیں, جو ویریفائی ہوتے ہیں. اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. غزہ کے رہائشی ابھی بھی سردی اور بھوک کا شکار ہیں, اور اب اسرائیل نے پچھلے ہفتے بالکل خاموشی سے 37 بین الاقوامی NGOs پر پابندی لگا دی ہے. یہ وہ NGOs ہیں جو جتنی بھی خوراک داخل ہو رہی ہے, جتنی بھی تھوڑی بہت داخل ہو رہی ہے غزہ میں, اس کا 50% یہ جو 47 NGOs ہیں یہ سپلائی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلو موشن جینوسائیڈ میں سے کہوں گا وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 24 گھنٹے کی اگر میں صرف بات کروں تو اسرائیلی فوج بھی دھیرے دھیرے اپنی یلو لائن کو آگے بڑھاتی جا رہی ہے. یلو لائن وہ ایک آپ سمجھے سرحد ہیں اسرائیلی کنٹرولڈ علاقوں اور فلسطینیوں علاقوں کے بیچ. کئی محلوں پر اب اسرائیلی فوج مزید قبضہ کر دیا ہے. ویسٹ بینک میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو خبریں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, بہت کچھ ہو رہا ہے, صرف ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی روک نہیں سکتا یا روکنا چاہتا بھی نہیں ہے. وہ جو چاہے کر سکتے ہیں, ان کو کھلی چھوٹ ہے. لیکن پتہ نہیں کیسے, اور اکثر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ہم یہ یقیناً کسی اور مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں,
پتہ نہیں کیسے وہ ان حالات میں بھی سروائیو بھی کر رہے ہیں اور انوویٹ بھی کر رہے ہیں. اب جب باقاعدہ جنگ چل رہی تھی, جب باقاعدہ اسرائیلی فوج روزانہ وہاں پر ٹینکوں اور آرمرڈ پرسنل کیریئر سے آ رہی تھی, تو کئی ان کی جو اے پی سیز ہیں اور آرمرڈ ٹرکس ہیں وہ وہاں پر تباہ بھی ہوئے, ڈسیبل بھی ہوئے. کچھ میں تو اسرائیلیوں نے خود بارود بن کے ان کو لٹرلی ایک روبوٹ بوم کی طرح استعمال کیا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میل فنکشن ہو جاتے ہیں اور وہ بم پھٹتے نہیں ہیں. تو یہ ذرا دیکھیں کہ ایک فلسطینی نے جو آرمرڈ پرسنل کیریئر وہاں پر ایک خراب ہو گیا تھا, اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کو ایک چارجنگ موبائل فون کا چارجنگ سٹیشن بنا دیا ہے. مطلب اس میں سے جتنا بھی بارود تھا, جتنا بھی اسلحہ تھا یا جو بھی تھا, وہ نکال کے اس کی بیٹری اس نے دیکھا کہ ابھی تک چل رہی ہے, اس کو جمپ کیا اور اندر, اور یہ باقاعدہ اس نے سائن لگا دیا ہے فری موبائل چارجنگ سٹیشن. تو آپ سمجھیں کہ ایک موت کی مشین کو اس نے ایک سہولت کے اندر تبدیل کر دیا ہے فار دا ریسٹ آف پیلسٹائن. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال ہے کوئی 100, 150, 200 تو موبائل فون یہاں پر چارج ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. پھر اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک تھوڑا سا ایک بڑا پروجیکٹ تھا. اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں. اب بہت چیزیں ہیں جو ہم بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا, کہ یار ہم گھر جائیں گے تو نہانے کے لیے پانی ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے شدید سردی, اور شدید سردی میں گرم پانی سے نہانے کا ایک الگ صرف مزہ نہیں ہے, آپ لگتا ہے کہ آپ انسان ہو. اور میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی بربریت سے گزرے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لٹل کریچر کمفرٹس. تو ایک فلسطینی شہری نے, اس کی جو بچے تھے وہ بڑے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں گرم پانی سے نہانا ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ جو ملبہ ہے غزہ میں, کہیں سے سریا اٹھایا, کہیں سے کوئی موٹر مل گئی, کہیں سے کوئی پنکھا مل گیا, کہیں سے کوئی پائپ مل گیا, اس سب کو اپنے آپ یا کچھ لوگوں کی مدد کے ساتھ اس نے ایک واٹر ہیٹر وہاں پر تیار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک باقاعدہ شاور بھی اٹیچ کیا ہے. اگر یہ فوٹیج جب تھوڑی سی آگے جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو باقاعدہ استعمال کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ آگ کے ساتھ یہ دیکھیں شاور چلنے لگا, اینڈ اٹ از ہاٹ واٹر. اب اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ تو فلسطینی تو نہیں لگ رہا, یہ تو کوئی سیاہ فام ہے, افریقن ہے, تو اب یہ بھی شاید آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہو کہ بلیک فلسطینی کمیونٹی بھی ایک ہے, اور کافی بڑی ہے اور کافی ایکٹیو بھی ہے. اسی کمیونٹی کے ایک اور ممبر نے, اگین چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا زندگی میں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کپڑے پہنے تو وہ صاف کپڑے ہوں, وہ بدبودار نہ ہوں, ان پر داغ نہ لگے ہوں. تو اس فلسطینی نے ایک باپ ہے, اس نے اپنی کسی طرح سے ایک مینیول واشنگ مشین بنا دی. آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اپنا باقاعدہ وہ پمپ کے ساتھ چلا رہا ہے. اور آگے جاتے ہوئے اب وہ فوٹیج شاید ہم نہ دکھا سکیں کیونکہ کافی یہ لمبی ویڈیو ہے. تو اس کے بچے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ صرف ان کی جو چہروں پر جو مسکراہٹ ہے نا, اور جس طرح وہ ہنس رہے ہیں, آپ وہ دیکھیں. اچھا, اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگوں میں انوویشن ہوتی ہے, لوگ اس طرح کا کام کر لیتے ہیں. لیکن اب جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ یقیناً مجھے یہ اس خبر کی کوئی 10 دفعہ تصدیق کرنی پڑی کہ یار واقعی ایسا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی جب بہت ایک شدید فریکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو وہ کاسٹ چڑھا دیتے ہیں نا, اگر کاسٹ سے آگے کے کام ہو تو ایک ڈیوائس لگتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل فکسیٹر. اب اس طرح نہیں سمجھ آئے گی, میں اس کی تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والا نا, وہ جو ایک راڈز لگ جاتے ہیں یہ. اب یہ آپ غزہ میں کیسے بنا سکتے ہیں اس وقت, یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن بنا دیا. یہ جو ہے فوٹیج, یہ پکچرز ہیں, یہ ایکچوئل غزہ کی پکچرز ہیں. وہاں پر جو فلسطینی ڈاکٹر ہیں اور جو انجینئر ہے, کیونکہ دہائیوں سے ان کو پتا ہے کہ یار سپلائز نہیں آنی, جو ہے ہمارے پاس, جو ہمارے سامنے ہے, اس کو ہی کسی طرح سے یوز کریں, انوویٹ کریں. تو وہاں پر کسی نہ کسی طرح پرزے کر کے ایک 3D پرنٹر سمگل ان ہوا, ٹھیک ہے. اس 3D پرنٹر کو اسمبل کیا, پھر جو ملبے میں جو لوہا ہے, جو پلاسٹک ہے, جو بھی اس طرح کی جو را مٹیریل ان کو ملے, وہ فیڈ کیا اس کے اندر, اور یہ ایکسٹرنل فکسیٹر بنا دیا ہے. اچھا ناصر, لیکن سولر, یہ کیا کہتے ہیں, 3D پرنٹر کو چلاؤ گے کیسے؟ سولر پاور. اور نہ صرف یہ
इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है ना, इसका जो फॉर्मूला है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन्होंने खुला छाप दिए हैं, मतलब रिलीज कर दिए हैं दुनिया को कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी को हमने जैसे ये बनाया है पूरा 3D प्रिंटर और पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट है, अगर आप बनाना चाहें तो ये है उसका फॉर्मूला। एक वक्फा लें और इस तरह की और भी बहुत कहानियाँ। वेलकम बैक। अच्छा, अब ये जो आप सारी वीडियोस देख रहे थे, अब बंदा सोचता है कि यार ठीक है सर्वाइवल है, लेकिन ये कारकर्दगी कहाँ से आई, मतलब द विल टू इनोवेट। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि इस जंग से पहले, इस नस्ल कुशी से पहले, गज़ा जो एक बहुत ही एक छोटा इलाका है, उसमें 12 से ज़ायद बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। मैं टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेस और वगैरह की बात नहीं कर रहा। वहाँ की जो लिटरेसी रेट थी वो 98% थी। तो ये चीज़ें देख के आपको समझ आती हैं कि ये जो बीज हैं ये इनोवेशन के, इंजीनियरिंग के, ये कहाँ से आते हैं। अच्छा, अब 2024 के एंड तक, दिसंबर 2024 तक, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम स्कूल्स, तमाम टेक्निकल सेंटर्स तबाह हो गए थे। लेकिन अब और एक चीज़ हुई है नस्ल कुशी के बाद, ये हमें मानना पड़ेगी कि धीरे धीरे इनको भी आबाद किया जा रहा है, इनको भी फंक्शनल किया जा रहा है। ये जो आप इस वक्त इमेजेस देख रहे हैं, ये गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हैं, जहाँ पर जो थोड़े बहुत जो कमरे बचे हुए हैं उनको साफ वाफ करके दोबारा पेंट करके एक बार फिर वहाँ पर क्लासेस शुरू हो गई हैं। कब तक की जारी रहेगी इसकी गारंटी, लेकिन ये एक दिन ज़ाया करने का इनका वो नहीं है। बॉम्ब गिरता है, दे पिक देमसेल्व्स अप। एंड अगेन देखें, अब हमें बहुत ज़्यादा देखें, हमें ग्लैमराइज भी नहीं करना चाहिए कि यार ये तो कोई और ही मखलूक है, ये भी हमारी तरह ही इंसान है। सिर्फ आप देखें कि किस कंडीशंस में ये रह रहे हैं। और कंडीशंस की बात की तो अभी वो एक्सटर्नल फिक्सेटर की जो मैं बात कर रहा था ना, अच्छा अब अगर ये ना हो तो अक्सर आपके फिर जो बाजू है जो बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड है, वो इन्फेक्ट भी हो जाता है, उसको एम्प्यूटेट करना पड़ता है। और हमें पता है कि इस वक्त गज़ा में जितनी तादाद है एम्प्यूटीज़ की, जिसकी या तो किसी की टांग कट गई है या तो किसी का बाजू कट गया है, और ज़ाहिर है कि इमदाद नहीं थी तो उनका इलाज भी नहीं हो सका, उनके बाजू या उनकी टांग बचा ही नहीं सकी। ये दुनिया में मेरा ख्याल पर कैपिटा हाईएस्ट है। चाइल्ड एम्प्यूटीज़ की तो तादाद हाईएस्ट है। तो उन स्पोर्ट्समैन और वुमेन का क्या बना, जिनकी तो मतलब उनकी तो लाइफ ही है ना कि आई शुड हैव अ फंक्शनिंग बॉडी। तो अगेन और ये पिछले माह की ही बात है कि गज़ा में एक बाकायदा होप चैम्पियनशिप हुई है। ये देखें, ओहो, ये देखें, देख रहे हैं आप? ये क्या कहते हैं इन्हें, बैसाखियाँ। जी, उनको लेके जी क्रचेस को लेके बाकायदा फुटबॉल खेला जा रहा है, और जिस स्किल के साथ खेला जा रहा है तो मैं तो ख्याल है कि मैं अपनी दो टांगों के साथ भी ना खेल सकूं। तो ये भी हो रहा है। अगेन कितना इंपॉर्टेंट है कि आप मोराल को भी बूस्ट रखें। यहाँ पे भी आप देयर सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक पैलेस्टीनियंस प्लेइंग, जाहिर है क्योंकि वेरी स्पोर्ट्समैन लाइक पीपल। ये हो रहा है, और जाहिर है कि आपको पता है कि एक जो नस्ल कुशी की कंडीशन होती है, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें, वो ये है कि आप ना सिर्फ लोगों को कत्ल करें, लेकिन आप ये यकीनी बनाएं कि नई नस्ल पैदा ही ना हो। राइट, दिस इज़ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड। तो आखिरी जो मैं आपको विजुअल दिखाना चाह रहा हूँ वो एक तरह से इज़ होप फॉर द फ्यूचर, क्योंकि एक इज्तिमाई शादी भी हुई है गज़ा में, जिसमें ये आप देखें 50 से ज़ायद कपल्स की शादी हुई है। तो अगेन अगली नस्ल भी तैयार की जा रही है। और अगेन एक बात जहन में एक बात आती है कि अगर इजरायली छुरा इनके गर्दन पर ना होता तो इन्होंने किस किस्म की रियासत बना ली होती है। यार अंडर ऑक्यूपेशन लिटरेसी रेट है 95%। 95 सर 98%। 98%। यस जी, देख लें। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।